پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ روایات صحیح مسلم میں بھی ہیں، جامع ترمذی میں بھی ہیں، سنن ابی داود میں بھی ہیں، سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں، سنن نسائی میں بھی ہیں، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ صرف بخاری کو چھوڑ کر باقی صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں اور بڑے جلیل القدر صحابہ سے یہ روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان صحابہ سے ان کتب حدیث میں جو روایات مروی ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص دجالی فتنے سے محفوظ رہنا چاہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرے۔ بعض روایات میں تو صراحت ہے ابتدائی اور آخری، بعض میں مطلقاً فرمایا گیا کہ 10 آیات سورہ کہف کی انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس اعتبار سے جو تعلق ہے ان آیات کا دجالی فتنے کے ساتھ وہ گویا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نمبر 2 بات جو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ ہی سے دجالی فتنے کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہے، دجال کے کیا اوصاف ہوں گے، کیا خصائص ہوں گے، دجالی فتنے کے کیا مظاہر ہوں گے، کیا آثار ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے۔ اس کی وضاحت میں پہلے تو ایک بات نوٹ کر لیجئے، ایک ہے دجالی فتنہ، ایک ہے ایک شخص معین المسیح الدجال، ان دونوں میں فرق ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا، وہ شخص معین ہوگا، اور اگر احادیث کا تتبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا، اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے، قرب قیامت کا، اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قتل کریں گے۔ تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین ہے، البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت ہے، ایک خاص دور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیات کیا ہیں، میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان کو جو قواعد طبعیہ ہیں، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں ہیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اقتدار، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد طبعیہ پر، بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتا تھا۔ وہ معجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبیہ میں وارد ہوئی۔ مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی۔ چنانچہ الفاظ یہ ہے کالغیث استدبرت الريح، وہ ایک ایسے طوفان کے مانند جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آندھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے۔ آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے، اس طور سے وہ فتنہ پھیلے گا۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں فلا تدع قریۃ الا حبطتها فی 40 لیلہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا 40 دن کے اندر اندر۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا، گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اسی کے ضمن میں بعض اور روایات آئی ہیں۔ سواری جو ہے اس دجال کی اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا، اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے، لہذا وہ اس کا خچر، اس کا جس پر سواری ہوتی ہے، لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا
تو دوسرا قدم شام میں جا کر پڑے گا. اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 باع کا یعنی 80 ہاتھ کا ہوگا. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ 30 ہاتھ لمبا کان ہوگا اس کا. ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے، پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگو بعد میں ہوگی. اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز 4 دانگ عالم میں بیک وقت سنی جائے گی. الفاظ یہ ہے ینادی بصوت لہو یسمع لہو ما بین الخافقین، وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص سنے گا. اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پردے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی. تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہنچ جائے گا. یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے معجزات کے لیے آئے. حضرت مسیح کے الفاظ جو ابرئ الاکمہ والابرص، کہ میں مادر ذات اندھے کو اور جو کوڑھ کا مرض تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور مادر ذات جو نابینا ہے، اندھا، بینائی اس کی آ جاتی تھی، اور کوڑھی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کا کوڑھ درست ہو جاتا تھا. ابرئ الاکمہ والابرص، وہی الفاظ آئے حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل ہو جائے گی. نمبر 2 یہ کہ وہ یحیی الموتى، جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں وہ احیی الموتى، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو. حضرت مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو قم باذن اللہ، اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا. بالکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. مزید وضاحت ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر سیدھے گا اور زندہ کر دے گا. معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی. چوتھی بات، اس کو زمین اور فضا پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا. الفاظ یہ حدیث کے یامر السماء فتمطر، وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا. والارض فتنبت، اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگا اور وہ اگائے گی. وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا اُخْرُجِي كُنُوزَكَ، اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا، ویران چٹیل میدان، اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال. اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَتَتَّبِعُهُ كُنُوزُهَا، تو اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جائیں گے. زمین پر قدرت، فضا پر قدرت. بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی، آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی. پانچویں بات، وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةِ مَن مَاتَ، اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے، من الآباء والأمہات والمعارف، جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے، وہ ان کی صورت اختیار کریں گے. فَتَأْتِيَ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي، پھر وہ آئے گا اور وہ شیاطین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا میں تمہارا فلاں رشتہ دار نہیں ہوں؟ اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچانیں گے. یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو پہچان لیجئے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کیے یا جو علامات بیان کی، ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے معجزوں سے ظہور پذیر ہوتی تھیں وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگے گا. یہ ہے در حقیقت حاصل. چنانچہ آج آپ دیکھیے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو ہیں ان کے ہوائی جہازوں کے، یہ بالکل اینڈز پر ہوتے ہیں ان کے بازوؤں پر، اور یہی ان کے کان ہیں، انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں. خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 باع کا وہ موجود ہے. اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر.
لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک، ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی، خاص طور پر جو طبی سائنس ہے، اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں کو، اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبلز، لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں، خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، آدمی جو ہے وہ زندہ سال ہر سال تک زندہ پڑا رہتا ہے۔ اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی ہے کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے۔ اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین لق و دق زمین، جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگنے کے، اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا، لیکن اب تو آپ ابو ظبی چلے جائیے، سعودی عرب میں چلے جائیے۔ سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدہ تک تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے، نہایت گرین، اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذریعے سے، اور بہت عمدہ وہاں کاشت ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورت فارمز جو ہیں وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز، اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین، یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹماسفیرک کنڈیشنز کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے۔ اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے وہاں جانا، وہ تو آواز ہی نہیں، اب تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو نیو یارک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے، آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں، وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے، باقی یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ جس کے اوصاف جو بیان کیے گئے، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا، اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث میں آئے ہیں، جتنی صفات بیان ہوئی ہیں، جو کوائف وہاں سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواعد طبیعہ پر، فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا، اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شے کو فتنہ کس چیز نے بنایا، یہ بات سمجھ لیجیے۔ جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہے، یہ تو وہ علم آدم الاسماء کلہا کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی، یہ ایکسفولیشن ہے اس کا ظہور ہے۔ جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے، پہلے وہ 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ، کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا اور وہ پھل دے گا۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا، یعنی وہ صلاحیتیں ودیت کر دی گئیں، وہ فیکلٹیز، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں، اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے۔ تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا، میرے الفاظ پر توجہ کیجئے، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہوتا رہتا، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منزل انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ نہیں۔ فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اپالنگ گیپ ہے، بڑا مہیب خلا ہے، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے، اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی گئی۔ ان دونوں کے درمیان جو مہیب خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے، اور عظیم ترین فتنہ بنا دیا ہے۔ ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان
اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتی، بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے تھی، تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مظاہر جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب در حقیقت تعبیر ہے اس دور کا جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان ہے، اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی، اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے، گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت، اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ان دونوں کے درمیان اتنا بعد اور فصل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی۔ اس کا سبب کیا ہے، آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے، جو پہلی آیات ہے ان کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، جو بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور مہیب جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت عمدہ اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب دوہرا کر بات آئی، اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہیں بول رہے یہ، نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے آثار پر۔ یہ آثار کے لفظ کو میں ابھی جو کا تو رکھ رہا ہوں، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن، اس پر اگر یہ ایمان نہ لائے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل تو یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ اور داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے اگر وہ اس حدیث پر، یہ حدیث اللہ، اللہ کی کتاب، احسن الحدیث کتابا متشابہہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر اس اللہ کی حدیث پر، اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے تو جو ان کے آثار ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے، ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کر لیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ آیات کہ جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا، لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے اسے سمجھیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو بعین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق نہیں تھا۔ دین توحید، وہی ایمان، البتہ شرائع کے اندر، شریعتوں میں کچھ تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام تھوڑا تھوڑا فرق ہے، دین ایک ہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، دین میں تو ہم نے وہی شے تمہارے لیے بھی معین کی ہے مسلمانوں، کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی، دین ایک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین مسیحی بھی وہی تھا بعین ہی جو دین محمدی ہے اور دین موسوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ البتہ حادثہ جو نہایت عظیم پیش آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پال، ساؤل اس کا نام تھا پہلے، جس نے کہ اپنی زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں شدید انہیں تکلیفیں پہنچائیں، شدید ایذائیں پہنچائیں، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہا، لیکن اس کے بعد
جب انہیں اٹھا لیا گیا، یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سولی دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ سولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں سولی دی نہیں گئی، بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور ہے۔ انجیل برنباس نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا، مخبری کی تھی، وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسی مانند، اور وہ شخص ہے کہ جو سولی چڑھا ہے۔ بہرحال عیسائیت اس وقت کی جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان دونوں کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد اس نے دین مسیحی میں نقب لگانے کے لیے، جو دین مسیح اصل دین اسلام تھا، اس کو کرپٹ کرنے کے لیے، ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے ایک مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں کہ مجھے حضرت مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور تو اب فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر۔ اس کے بعد اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا، اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی، اسی طریقے سے اس شخص نے دین مسیحی میں نقب لگائی۔ فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ آخری دین تھا، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو، اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے، لہذا ایک جزو کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی، کل پر محیط نہیں ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے، اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اصل دین مسیحی کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے، شاذ لوگ رہ گئے تھے، اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کر سکے، بلکہ ہوتے ہوتے ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پالزم جو ہے در حقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ پالزم جو ہے یہ ہے در حقیقت، یوں سمجھیے کہ ادیان عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب، جس کا رد عمل پیدا ہوا ہے یورپ میں، جس نے کہ اس دجالی فتنے کی شکل اختیار کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں۔ پال نے جو دین مسیحی میں یا دین اسلام میں جو صحیح دین ہے اللہ کا، اس میں 3 تبدیلیاں بنیادی کی۔ سب سے پہلا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، مسیح کو، حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا گیا۔ اور اس میں بھی نوٹ کیجئے، بیٹے کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ابن اور ولد۔ ابن کا لفظ ذو معنیین ہے، 2 معنی ہے اس کے، ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اور ابن کا کوئی معنوی تعلق بھی ہو سکتا ہے، صرف بیٹا نہیں۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، راستے کا بیٹا، یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، راستہ چل رہا ہے، وہ تو ابن السبیل ہے۔ ابن الوقت، وقت کا بیٹا، وہ وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہر وقت جو ہے حالات کے مطابق گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا چلا جائے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ ابن الوقت ہے۔ تو ابن الوقت، اسی طریقے سے جو میں نے دوسری مثال دی ہے، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابن کے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ولد یہ بالکل مخصوص ہے، اولاد کے معنی میں ولد، یہ تو گویا کہ صلبی اولاد۔ اور عیسائیت وہ ہے مذہب کہ جس نے کہ بدترین شرک کی صورت اختیار کی ہے، اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح اللہ کا، خدا کا صلبی بیٹا ہے، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور نسبت ہے جسے ابن سے تعبیر کیا گیا، کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا، صلبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا صلبی بیٹا ہے۔ اور یوں سمجھیے اب اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر کسی کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم جنس ہے، ہم نوع ہے اپنے باپ کا۔ انسان کا بیٹا انسان ہوگا، سید زادہ جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بعین ہی جو کچھ باپ ہوتا ہے وہی بیٹا ہوتا ہے۔ لہذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کے برابر، اللہ کا ہم نوع، گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الذات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا گیا۔ اب اس کے نتیجے میں
چونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی، اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال؟ سینٹ پال کہیں یا بہرحال میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی بھی کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کوئی ان کے لیے توہین والے الفاظ استعمال نہ کریں، لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال، سینٹ پال، تو اس نے چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم کر دیتا، ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا؟ تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے بائبل کے ساتھ ملی ہوئی، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، دی نیو ٹیسٹمنٹ، یہ دونوں مل کر بائبل بنتی ہیں، لہذا اب گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں، وہ تسلیس والا گورکھ دھندا، 3 میں 1 1 میں 3، توحید بھی ہے تسلیس بھی ہے، 3 میں 1 1 میں 3، اور یہ وہ شے ہے کہ جس نے عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع کر دیا، اس سے سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں، 3 میں 1 1 میں 3 ایک گورکھ دھندا ہے۔ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈوگما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، ڈوگما بس عقیدہ ہے، اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے، باقی وہ عقل میں آئے نہ آئے، عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ ہمارے ہاں بھی ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے حقائق جو ہے کائنات کے وہ ایسے ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے اس کے لیے ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں وحی کی ہدایت کے، لیکن 2 چیزوں میں فرق کیجئے، ایک ہے عقل سے ماورا ہونا اور ایک ہے عقل کے خلاف ہونا، ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ حقائق ہے کہ جو عقل از خود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، تو ایک ہے مخالف عقل، ایک ہے ورائے عقل، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے دین میں تو عقل کو اپیل کیا گیا ہے، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، اولو الالباب الذین یعقلون۔ اب ظاہر بات ہے کہ عقل کو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اپنی، تو دلیل سے عقل سے اپیل کی گئی، اور اس میں وہ رشتہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، منزل تک تو عقل نہیں پہنچائے گی لیکن راستہ تو دکھاتی ہے، اور جب کہ وحی کی روشنی سامنے آتی ہے تو عقل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے عقلی معقول موقف، لیکن عیسائیت نے، بلکہ کہنا چاہیے پالزم نے، مجھے یہاں پر لفظ عیسائیت اب استعمال کرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے اب اس کی نسبت نہیں رہی، حضرت عیسیٰ سے اس کی نسبت جو ہے یہ مس نومر ہے، یہ غلط نام ہے۔ دی 100 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے یہ بہت بڑی بات کہی، اس نے کہا در حقیقت موجودہ جو عیسائیت ہے اسے پالزم کہنا چاہیے، یہ پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں، اس لیے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم جب تک وہ دنیا میں تھے وہ یہ نہیں تھی کہ جو پال نے دی، البتہ اس نے پال کو بہت بڑا شخص مانا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس نے تاریخ کے ایک دھارے کا جو ہے وہ رخ موڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو گویا کہ قلع قمع کر کے ایک نیا دین اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج بھی شاید دنیا میں کثیر ترین تعداد عیسائیت ہی کے نام لیواؤں کی ہے، واللہ عالم، یا شاید گوتم بدھ کے ماننے والوں کی ہے، بہرحال یہ کہ بہت بڑی تعداد میں آج حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف جو منسوب ہے غلط طور پر دین، اس کے نام لیوا دنیا میں ہے، اس اعتبار سے وہ یقیناً اس کا تو حق رکھتا ہے کہ اس کا نام بھی اس کتاب میں آئے کہ جس نے تاریخ کے اوپر اثرات اپنے پیدا کیے، اور حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے عیسائیت کی حقیقت بنی اسرائیل یا یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی، ڈیٹیچ نہیں ہوا تھا یہ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے، لیکن یہ کہ پال نے اسے بالکل ایک مستقل بذات ایک جدا گانا دین کی شکل دے دی ہے، تو یہ پالزم ہے۔ پالزم نے در حقیقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل سے بالکل تعلق منقطع کر دیا، عقیدہ، ڈوگما، ڈوگما جو ہے وہ خلاف عقل، جو بات عقل میں آئے نہ آئے بس ماننی۔ تو پہلی تو یوں سمجھیے کہ نقب جو لگی ہے دین کے اندر وہ اس تسلیس کے حوالے سے، اور تسلیس کا گورکھ دھندا خلاف عقل، لہذا ڈوگما کی جو کا لفظ جو استعمال ہوا ہے کہ بس اس کو تو ہم مانیں گے چاہے وہ عقل کے لیے قابل قبول ہو چاہے نہ ہو۔ دوسرا اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیے ایک سے ایک بڑھ کر اینٹ رکھی جا رہی ہے، خشت اول چون حد میں مار کج تاثریا میرود دیوار کج۔ دوسرا کفارے کا عقیدہ جو مبنی ہے صلیب کے عقیدے پر، مسیح نے انتہائی ذلت کی موت، یعنی صلیب کی موت جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ انتہائی ذلت کی موت ہے، یہ ذلت کی موت کا پیالہ اس لیے پیا
تاکہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے۔ مسیح کفارہ ادا کر چکا ہے، اب جو شخص بھی مسیح کو مان لے گا اس کی گویا کہ نجات ہو گئی، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ عمل ہو نہ ہو، بد کردار ہو، اچھا کردار والا ہو، نیک ہو، بھلا ہو، جیسا بھی ہو، برا ہو، بدماش ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، مسیح کو مان لے، صرف ماننے پر، اس لیے کہ مسیح تو اس کی طرف سے کفارہ پیش کر چکا۔ سارے گناہوں کا کفارہ جو ہے مسیح نے انتہائی ذلت آمیز موت جو ہے قبول کر کے گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تثلیث نے عقل سے تعلق توڑ دیا تھا مذہب کا، اس نے عمل سے تعلق توڑ دیا۔ ڈوگما ہی ڈوگما ہے، نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق، کوئی تعلق نہیں رہا۔ دین کی جڑیں جو ہے دونوں اعتبار سے، دین تو نام ان دو چیزوں کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کی گویا کہ جڑیں منہدم ہو گئیں، بنیادیں منہدم ہو گئیں، جڑیں کاٹ دی گئیں کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے ساتھ ہے۔ تیسری بات آئی ہے، اس نے کہا شریعت منسوخ۔ یہ عجیب ہے، دیکھیے، جسے آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں۔ ابھی تک بائبل کے اندر سینٹ میتھیو کے جو روایت ہے، متی کی انجیل جسے کہا جاتا ہے، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، ایک واعظ ہونے کے اعتبار سے واقعتاً میں اس کی عظمت کا بڑا قائل ہوں، عظیم ترین واعظ ہے دنیا کا۔ اس کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی، لیکن پال نے تیسرا نقب لگایا، شریعت ساقط کر دی۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ انجیل میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو جب بھیجا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے، اس کی ہدایتوں میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ کرنی ہے، باہر نہیں، میں صرف اسرائیلیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اگرچہ اس وقت کے انجیل میں جو الفاظ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی تحریف ہوئی ہے لفظی، اس لیے کہ وہاں تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کی روٹی جو ہے کتے کے آگے نہیں ڈالتا۔ گویا کہ جینٹائلز جو ہیں، غیر بنی اسرائیلی، انہیں اس جملے کی روح سے انہیں کتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے کی روٹی ہے، میرے بچے ہیں اسرائیلی، میری روٹی جو ہے یہ جو میرے پاس ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے ہے، کوئی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کو نہیں کھلاتا۔ یہ جملہ تو میں سمجھتا ہوں حضرت مسیح کا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے، یہ قرآن مجید کی روح سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت مسیح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، اس لیے کہ وہ یوں سمجھیے کہ جسے ہمارے ہاں عام اصطلاحات میں علماء کہا کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت، وہ تاج و تخت ختم نبوت تو ابھی منتظر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بعثت ہوگی پوری نوع انسانی کی طرف۔ آپ سے پہلے کسی رسول کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف نہیں ہوئی بشمول حضرت مسیح علیہ السلام۔ ہر جو ہے رسول جو آیا ہے آپ سے پہلے اپنی اپنی قوموں کی طرف آیا ہے، لیکن اس پال نے کیا کیا؟ پہلے تو یہ اصول توڑا، ہم اس دین مسیحی کی یا جو پالزم ہے اس کی اب تبلیغ کریں گے غیر اسرائیلیوں میں بھی۔ وہاں انہیں دقت پیش آئی، شریعت موسوی بڑی بھاری شریعت ہے، اب وہ بھاری شریعت جو ہے اس کو قبول کرنا تو لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت تم پر ساقط، شریعت کا بوجھ تم پر نہیں، برڈن آف لا یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور میں یہاں مثال دے دینا چاہتا ہوں، بین ہی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے جو فتنہ شروع کیا تھا ہمارے ہاں، ہماری تاریخ میں جو اس کے اثرات پھر پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ شکل وہ اسماعیلیت والی ہے، کہ اسماعیلیت نے بھی بین ہی یہی شکل اختیار کی ہے۔ ہندوستان میں آ کر جب اسماعیلی داعیوں نے جب تبلیغ کی ہے تو شریعت ساقط کر دی۔ آج آپ کو جو اسماعیلی ملیں گے ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی نماز نہیں، مسجد ان کی ہوتی نہیں، جماعت خانہ ہوتا ہے، وہ کلب گھر ہے، آتے ہیں جمع ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کو باتیں چیتیں کرتے ہیں، ان کے اوپر شریعت ہے ہی نہیں، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے۔ اور بین ہی وہی جو اختیارات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو پوپ کے ہیں وہی ان کے امام حاضر کے اختیارات ہیں۔ بہرحال تیسری نقب جو میں نے عرض کیا آپ سے وہ یہ تھی کہ شریعت منسوخ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے،
ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، وہ خلا کون پر کرے گا؟ شریعت کے بارے میں سارے اختیارات اب پوپ کو حاصل ہیں، وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے قرار دے دے کہ یہ ممنوع ہے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے، اس لیے کہ اب شریعت تو رہی نہیں، خلا ہے، اس میں سوالات تو پیدا ہوں گے، یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، کون کرے گا؟ تو جب شریعت ختم ہوئی تو سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ یہ میں بعد میں ذرا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اختیارات پھر مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں تاریخ انسانی میں ورسٹ فارم آف تھیوکریسی پیدا ہوئی۔ تھیوکریسی کسے کہتے ہیں؟ جو آج کی اصطلاح میں گالی ہے، تھیوکریسی۔ قائد اعظم کے جملے آپ نے کئی پڑھے ہوں گے، اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں ہے، مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے اسلام میں، اور 100% درست ہے۔ تھیوکریسی کہتے ہیں ایک مذہبی حلقے کی، مذہبی طبقے کی حکومت، اس کے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں، اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، یہ حاتم طائی جو مشہور ہے سخاوت میں، ان کے بیٹے ہیں، قبیلہ طے سے ان کا تعلق ہے، حاتم طائی تو طے سے ہے، ان کے بیٹے عدی ہیں، یہ عیسائی تھے۔ یہ جب ایمان لائے اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں ایک اشکال ہوا کہ قرآن مجید میں تو ہم پر الزام لگایا گیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو عرض کیا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا ہوگا حضور کی خدمت میں کہ حضور یہ بات تو کچھ درست نہیں معلوم ہوتی، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور رہبان کو خدا نہیں سمجھا، وہ اس مغالطے میں تھے کہ جب تک سجدہ نہ کیا جائے شاید خدا نہیں مانا گیا۔ حضور نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں تم حلال مان لیتے ہو، جس چیز کو حرام کہتے ہیں حرام مان لیتے ہو؟ جی ہاں یہ تو ہے، یہی تو فرمایا اربابا من دون اللہ ہے۔ تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں، یا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کے پاس ہے جس کو وحی آتی ہے، اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اجتہاد کر سکتا ہے لیکن اجتہاد کے لیے دلیل دینی ہوگی، نص سے، کتاب اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، استنباط کرو، عقل سے بات کرو، لیکن یہ ہے کہ تحلیل و تحریم یہ خدائی اختیار ہے، اللہ کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے زیادہ یہ اللہ کے رسولوں کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے یہ مان لیا گیا تبھی تو ان کو خدا بنا لیا گیا۔ اسی معنی میں آج کی جمہوریت جو ہے وہ بدترین شرک ہے کہ یہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ساورنٹی جو ہے وہ عوام کی ہے، ساورنٹی آف دی پیپل۔ کیا معنی ہے؟ کہ عوام کے نمائندے جو چاہیں قانون بنا دیں، جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرائیں، جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرائیں، ان کے پاس حلت و حرمت کے جو پورے اختیارات ہیں ان کے پاس آ گئے۔ یہی تو خدائی مقام ہے، خدا کا مقام دے دیا گیا، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ در حقیقت حاکمیت غیر اللہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ تو وہاں یہ حق جو ہے دے دیا گیا علماء کے ایک طبقے کو، پوپ کو، تو گویا کہ تاریخ انسانی کی بدترین تھیوکریسی، بدترین مذہبی استبدادی حکومت قائم ہوئی ہے یورپ میں۔ اس کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حوالے بھی اب آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے جب تک پال نے یہ کام شروع کیا ہے تو تقریباً 3 صدیوں تک تو یہ صرف ایک مذہبی تبلیغ کا کام ہوا ہے۔ انہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، پیغام پہنچایا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس وقت تک گڈمٹ تھے، پال کے ماننے والے بھی تھے اور حضرت مسیح کے جو اصل صحابہ تھے جو ان کے حواریین تھے ان کے ماننے والے بھی تھے، لہذا کشمکش ان کے اندر بھی چل رہی تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کے اصل حواریین وہ تو اول تو یہ کہ اپنی گفتگو رکھ رہے تھے محدود بنی اسرائیل تک، نمبر 2 یہ کہ انہوں نے تو شریعت کو ساقط نہیں مانا، جنگل کی آگ کی طرح جو مسیحیت پھیلی ہے وہ پالزم والی مسیحیت ہے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شریعت کا کوئی بوجھ نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، لہذا یہ تیزی کے ساتھ پھیلی اور 300 برس تک تو ایک کشمکش جو ہے جاری رہی۔ انہوں نے تبلیغیں کی، مصائب جھیلے، کشمکش اندر بھی چلی باہر بھی چلی۔ لیکن اس کے بعد قیصر روم کانسٹنٹائن، قسطنطین جسے کہتے ہیں، جس کا یہ قسطنطنیہ ہے، کانسٹنٹائن، اس نے یہ محسوس کیا بالکل اکبر کی طرح، جیسے اکبر نے محسوس کیا تھا کہ میری مملکت کے اندر یہ مذہبی تصادم جو ہے یہ سب سے بڑی یوں سمجھیے کہ انسٹیبلٹی کا سبب ہے، لہذا ان تمام مذہبوں کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے کوٹ پیس کر ایک بناؤ۔ وہ جو دین اکبری یا دین الہی جو اس نے کیا تھا اس سیاسی مصلحت کی وجہ سے
کہ یہ ہندو مسلم تصادم اور دوسرے مذاہب کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت اور ایک اپنی سیاسی عظمت کی طرف پیش قدمی کرنے کا جو راستہ ہے اختیار کرنے سے روکتا ہے، لہذا یہ کام کیا جائے۔ یہی قسطنطین نے کیا۔ اس نے جب دیکھا بڑی کشمکش چل رہی ہے، اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ عیسائیت کون سی اختیار کی؟ پالیزم والی۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے بھی اصل عیسائیت اختیار کرنا جو ہے مشکل تھا، پالیزم والی۔ اور اس کے بعد یہ اب اسٹیٹ کی جو مشینری تھی، جو طاقت تھا، جو دباؤ تھا، اس کے حوالے سے اب یہ مسیحیت جو ہے پورے رومن امپائر کے اندر اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ، جس کو کہنا چاہیے، اس کا ایک نظام قائم ہوا اور جو مذہبی طبقہ تھا اس کا اقتدار مستحکم ہو گیا۔ اس کے باوجود 200 برس اور گزرے۔ یونان چونکہ بہت بڑا مرکز تھا علم کا، فلسفے کا، سائنس کا، حکمت کا، آپ کو معلوم ہے یہ تمام ارسطو ہو، افلاطون ہو، یہ سب یونان کے ہیں، ارشمیدس ہو، یہ تمام کے تمام جو بھی ہے، تو سائنس اور فلسفہ دونوں اس کا گہوارہ یونان تھا۔ یونانی حکماء اعتراض کرتے تھے، لہذا سن 529 اس کو نوٹ کر لیجئے۔ جسٹینین ایک قیصر تھا، اب قسطنطین کے 200 برس بعد، اس نے اپنی پوری مملکت میں فلسفہ اور سائنس کی تعلیم حرام قرار دے دی۔ کوئی نہ فلسفہ پڑھ سکے گا نہ سائنس، جو فلسفہ پڑھے گا اس کو مرتد قرار دے دیا جائے گا اور زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ انکوزیشن کورٹس قائم ہوئی، وہ صرف مذہبی عدالتیں اس لیے قائم ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ فلسفہ پڑھتا ہے یا یہ سائنس پڑھتا ہے، اس لیے کہ فلسفہ اور سائنس دونوں جڑ کاٹتے ہیں اس ڈوگما کی۔ وہ ڈوگما جو پالیزم والا ڈوگما ہے، اس کی جڑ کھودنے والی ہیں دونوں چیزیں، اور چونکہ وہ دونوں عقل کو اپیل کرتی ہیں، یہ ڈوگما عقل کے متضاد ہے، لہذا مذہب کا تحفظ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اب ان دونوں کو بالکل ممنوع قرار دے دیا جائے۔ یوں سمجھیے کہ تقریباً 1000 برس تک یورپ میں، چونکہ سب سے بڑی امپائر یہی تھی، یورپ میں فلسفہ اور حکمت اور یہ سائنس کی تعلیم ممنوع رہی۔ یہ ہے در حقیقت سب سے پہلا کام جو جسٹینین نے کیا 529 میں۔ اس کے بعد آگے چل کر پوپ کا جو اقتدار ہے وہ اتنا زبردست بنا ہے، پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا، جس چیز کو چاہے وہ قانون کا درجہ دے دے، اس لیے کہ شریعت تو ہے نہیں، خلا پوپ کون کرے گا؟ پوپ کو کرے گا۔ پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا، وہ جس کے گناہ چاہے معاف کر دے۔ اب دیکھیے اگرچہ ویسے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے کہ جس نے مسیح کو مان لیا گناہ تو معاف ہو گئے اگلے پچھلے سب، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک خلش رہ جاتی ہے انسان کے دل میں، چونکہ ایک اخلاقی حص انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے۔ جب کوئی شخص کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو وہ جو ایک کانشنس ہے، وہ جو پرک کرتا ہے، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اگر پوپ یا کارڈینل یا اس کے کسی نمائندے کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کر لو اور کچھ اس کی مٹھی گرم کرو، کچھ ہدیہ پیش کرو، تو توبہ نامہ، معافی نامہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور وہ جو چیز ہے وہ تمہارے لیے سند ہے کہ کوئی تم سے باز پرس تمہارے گناہ کی نہیں ہو سکے۔ پھر ان کی قیمتیں تھیں، ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے ہدیے مقرر کیے گئے تھے۔ تیسری چیز، بائبل کا اول تو یہ کہ مفہوم جو ہے وہ کوئی سند نہیں ہے، اس لیے کہ بائبل ہانٹ کر رہی تھی نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے، یہ حضرت مسیح کی یہ 4 انجیلیں بھی ہیں، یہ تعلیم کچھ اور ہے، لہذا بائبل جو ہے وہ سند نہیں ہے، سند پوپ کا جو ہے فرمان وہ سند ہے۔ بائبل کی شرح کرنے کی، بائبل کی طرف سے کوئی دلیل لانے کی کسی کو کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ جبر تھا، یہ تشدد تھا یورپ میں، یہ وہ دور تھا جب کہ اسلام پھیل رہا تھا۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا، نوٹ کرایا آپ کو، 529 میں جسٹینین کا یہ فرمان ہے، 571 میں حضور کی ولادت ہو رہی ہے، وہی صدی ہے، اور 630 کے آس پاس، بلکہ 629 کے آس پاس سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا ہے۔ تو یہ تاریخی ان کو ریلیشن جو ہے ذہن میں رکھیے۔ جس وقت مسلمان آئے اور 200-300 برس جو ان کے عروج کے ہیں، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 6 صدیاں ہو چکی تھی کہ یورپ بالکل جس کو کہا جاتا ہے ڈارک ایجز، انتہائی تاریکی، مذہبی جبر اور استبداد، اس کے سوا کچھ نہیں، اور وہ ملاؤں کی حکومت جسے آپ کہیں گے، جسے آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے گا، وہ جس کو چاہے جو چاہے صدا دے دے، پوپ کو اختیار حاصل ہے۔ کسی کے بارے میں ذرا جیسے بعض اوقات خبریں سچی ہیں یا جھوٹی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں جیسے خبریں آتی رہی ہیں ایران کے بارے میں کہ کہیں اگر معلوم ہو گیا ہے تو پاسداران انقلاب پہنچے اور سمری ٹرائل اور فوراً ختم کیا آدمی کو۔
اس قسم سے انکوزیشن رپورٹس جو ہیں وہ کورٹس وہاں قائم ہوئی، اور یوں سمجھیے کہ لاکھوں افراد تحت کیے گئے، زندہ جلائے گئے۔ لیکن اس کے بعد جب عالم اسلام میں وہ روشنی پھیلی، اور خاص طور پر بنو عباس کے زمانے میں، اب بھاگ بھاگ کر وہاں جو بھی تھے فلسفے کے اور سائنس کے کوئی دلچسپی رکھنے والے، وہ بھاگ کر عالم اسلام میں آ گئے۔ یہاں اب وہ کتابیں جو ہیں ان کے ترجمے ہوئے، خاص طور پر مامون اور ہارون الرشید کے زمانے کے اندر یہ علم جو ہے ہندوستان سے بھی لیا، یونان سے بھی لیا مسلمانوں نے، اور اس کے بعد یہ غرناطہ اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے اس علم نے پینیٹریٹ کیا ہے دوبارہ یورپ میں۔ دیکھیے سرکل کیسے بنا ہے، یونان کا علم آیا ہے پہلے عالم اسلام میں، مڈل ایسٹ میں، اور پھر ادھر سے ہو کر چکر کھا کر اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں انٹروڈیوس ہوا ہے۔ اس وقت پھر اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہوئی، اور ساتھ ہی تحریک احیاء العلوم رینیسنس، اس کے نتیجے میں وہاں بیداری پیدا ہوئی۔ لیکن یہ بیداری اب آپ نوٹ کر لیجئے، ایک تو پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا، اور کئی سو برس تک تصادم رہا کیتھولکس کے اندر اور پروٹیسٹنٹس میں۔ پورے اسلام کی تاریخ میں کبھی اتنے خونی فسادات نہیں ہوئے ہیں، کبھی بھی شیعہ سنی فساد بھی کبھی اتنا نہیں ہوا جتنا کہ کئی سو برس تک رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے مابین یورپ میں ہوتا رہا ہے۔ بلکہ اس میں تو ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ لگ بھگ 10 لاکھ افراد جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں۔ یہ آپس کا تصادم جو تھا، پروٹیسٹنٹ مذہب جو پیدا ہوا اصلاح مذہب کی تحریک کے ذریعے سے، اور وہ رومن کیتھولک پاپائیت والا نظام، ان کے درمیان جو تصادم ہوا، 10 لاکھ کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ آدمی مارے گئے۔ بلکہ فرانس کا ایک شہر ہے، وہاں تو 19 دن تک مسلسل قتل عام کیا گیا پروٹیسٹنٹس کا، اور وہاں حاملہ عورتوں کے جو ہے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کر ان کو بھی جو ہے ختم کیا گیا ہے۔ یہ سارا ظلم جو ہے وہاں ہوا ہے، تصادم ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ خود سوچئے کہ کس قدر نفرت پیدا ہوئی عوام کے اندر مذہب سے۔ اس کے ساتھ ہی اب وہ علم شروع ہوا، سائنس شروع ہوئی، لہذا علم اور سائنس دونوں کی جڑ میں مذہب سے شدید نفرت پیدا ہو۔ یہ ہے وہ سبب کہ جس نے یہاں سے راستے علیحدہ کر دیے۔ اور مذہب چونکہ جبر کرتا ہے، مذہب چونکہ عقل کے اوپر بیڑیاں بٹھاتا ہے، پہرے بٹھاتا ہے، بیڑیاں ڈالتا ہے، اور مذہب چونکہ تشدد کرتا ہے، لہذا مذہب کے خلاف ایک نفرت، ایک ریئیکشن، یہ ہے اس ساری سائنسی ارتقاء اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی جڑ میں مذہب سے نفرت جو ہے اس کے بیج بو دیے گئے۔ اور یہ 200-250-300 سال میں اب یہ جو تناور درخت بن کر آیا ہے کہ ایک طرف سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی آسمان کو چھو رہی ہے۔ آج انسان چاند کے اوپر تو انسان کے قدم جو ہے پہنچ چکے ہیں، اور آپ کا ایک راکٹ جو ہے وہ پورے تمام سیارے جو ہیں ہمارے سولر سسٹم کے ہیں ان سب کا چکر لگا کر، اور وہ اس سے باہر چلا گیا ہے، خلا کے اندر کہاں گیا کچھ پتا نہیں۔ لیکن یہ کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ سن 77 کا چلا ہوا وہ، اور 12 برس تک اس نے سفر طے کیا ہے، کم سے کم سولر سسٹم کا جو ہے اس نے پورا جو ہے احاطہ کیا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو وہ احادیث سنائی، ان کے حوالے سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ یہ سائنٹیفک، ساری کی ساری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، لیکن چونکہ اس کے ساتھ مذہب کا انکار ہے، خدا پر ایمان نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، روح کا گویا کہ انکار، روحانیت تو بہت دور کی بات ہے، روح کا بھی انکار۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے مابین وہ گیپ، جسے میں نے کہا تھا ایپالنگ گیپ، ایک بہت بڑا گیپ ہے جو پیدا ہو چکا ہے۔ اب میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری شریف میں جو روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، کفر۔ الفاظ یہ ہے انہو مکتوب بین عینیہ کافارا، علیحدہ علیحدہ، یقرأہ کل مومن کاتب او غیر کاتب، وہ اس طرح نمایاں لکھا ہوا ہوگا کہ ہر شخص اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ لکھنے والا ہو چاہے نہ ہو، لکھا پڑھا ہو چاہے نہ ہو۔ یعنی اس تہذیب کے پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہے، مذہب سے دشمنی، مذہب سے بعد، مذہب سے دوری، مذہب کی ہر چیز کی نفی۔ آج جو ایک ورلڈ سیویلائزیشن ہے، ایک عالمی تہذیب ہے جس کا کہ غلبہ ہے ہمارے اس پورے گلوب پر، اس میں 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں کی اہمیت ہے۔ خدا کی اہمیت نہیں ہے، ہوگا، ہم انکار بھی نہیں کرتے، لیکن ہم جانتے بھی نہیں کہ ہے کہ نہیں۔ ہاں، اہمیت کائنات کی ہے، غور کرو، کائنات کے قوانین کو سمجھو، ایکسپلائٹ کرو، قوت جو ہے نیچر کی قوت اس کو مسخر کرو، اس کو استعمال کرو، ہوگا خدا۔
ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس بحث کو، اصل اہمیت جو ہے وہ کائنات کی، اسی طرح اصل اہمیت اس جسم کی ہے، مادے کی ہے۔ روح ہوگی کوئی شے ہمیں نہیں پتا، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، ہوگی، لیکن یہ کہ اصل جو ہے اہمیت وہ مادے کی اور جسم کی، اس کی فکر کرو۔ اسی طریقے سے حیات دنیاوی، اصل سے حیات دنیاوی ہے، اس کو بناؤ سنوارو، بہتر سے بہتر زندگی گزارو، ویلفیئر سٹیٹ ہو، بہت ہی عمدہ ماحول ہو اور ہر چیز کو، لیکن حیات اخروی ہوگی، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزوں کی اہمیت، یا یوں کہیے کہ تین چیزوں کے مقابلے میں مقابل کی تین چیزوں کو بالکل غیر اہم، اس کی طرف کو توجہ ہی نہیں، توجہ کا ارتکاز کائنات پر ہے، ذات باری تعالیٰ پر نہیں۔ ذات و صفات باری تعالیٰ ایک صرف علمی موضوع ہے، اصل توجہ کی شے کائنات ہے۔ روح ہوگی کوئی شے، اصل شے جسم ہے اور مادہ ہے۔ حیات اخروی ہمیں نہیں پتا، کسی نے واپس آ کر خبر نہیں دی مرنے کے بعد، لہذا ہم نہیں کہہ سکتے ہے کہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حیات دنیا بھی تو ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس کو بہتر بناؤ۔ توجہ کا اصل ارتکاز حیات دنیاوی پر ہے۔ یہ ہے وہ گلوبل سویلائزیشن جو در حقیقت یورپ سے ابری، اور یورپ سے ابری ہے، اس کی بنیاد میں مذہب کی دشمنی موجود تھی، جو رد عمل تھا در حقیقت اس پاپائیت کے نظام کا جو پولزم کے ذریعے سے دنیا میں قائم ہوا۔ یہ وجہ ہے، اور آج انسان جہاں کھڑا ہے غور کیجئے، انتہائی ہولناک جنگ جو ہے وہ اس کے سر پر ایک خطرے کے طور پر مسلط ہے۔ دو جنگیں اس ایک صدی میں ایسی ہو چکی ہیں جنہیں اپنے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ پہلے فوجوں کی جنگیں ہوتی تھی، آبادیوں پر جا کر کہیں کوئی قتل عام ہو گیا، ورنہ یہ کہ قبضہ لیا، پہلے وہ کسی اور کی ریت ہے، اب کسی اور کی ریت ہو گئی۔ آیا بابر آیا، اس نے پانی پت کے میدان کے اندر ابراہیم لودھی کو شکست دے دی، دلی میں آ کر اس نے کسی کا خون نہیں بہایا، بس وہ آ کے تخت پر قابض ہو گئے۔ کہیں کہیں ہوئے ہیں فتنے، یا پھر عذاب الہی آتے رہے ہیں کہ رسولوں کے انکار کی سزا کے طور پر قوم نسیہ منسیہ کی گئی ہے، لیکن جنگیں جو دنیا میں ہوتی تھی، وہ جنگوں کا معاملہ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا تھا، وہ فوجوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا تھا، میدان جنگ میں کشتوں کے پشتے لگتے تھے، لیکن اس کے بعد نہیں ہو گیا، کہیں کسی نے بہت غصہ نکال لیا۔ لیکن اس صدی میں اب جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے تو ملک کے ملک تہس نہس ہوئے ہیں، آبادیاں ختم ہوئی ہیں، اور جو تیسری جنگ ہوگی یہ جان لیجئے، آخر انسان کب تک اسے ٹالے گا؟ رشیا کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، پشپائی اختیار کر لی، اس نے بہت بڑی حماقت ہے۔ وہ در حقیقت اب ڈپلومیسی کی راہ سے سپریمیسی چاہتا ہے، لہذا تصادم تو ہو کر رہنا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات جو ہیں وہ مجھے اس سورہ کہف کے ابتدائی آیات کے ضمن میں مجھے ان سے اتفاق ہے، اور بہت سی چیزیں ان سے ماخوذ ہیں۔ اسی طریقے سے جو حدیث اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے اس کا متن نہیں ہے، مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو میں نے جمع کیے ہیں حالات و واقعات، قیامت سے پہلے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں، جن کی پیشین گوئی احادیث میں ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی خوفناک جنگ ہوگی، اتنی بڑی خوفناک جنگ، اور ان کے الفاظ یہ ہے کہ اس میں دونوں فریق جو ہوں گے ان میں بڑی تعداد عیسائیوں کی ہوگی، ادھر بھی ادھر بھی، ایک طرف البتہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، اور دوسری طرف خالص عیسائی طاقت ہوگی، اور ان کے درمیان اتنی خوفناک جنگ ہوگی۔ الفاظ ان کے یہ ہیں اس حدیث کے جو انہوں نے مجھے بتائے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک پرواز کرے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے۔ آپ تصور کیجئے اگر ایٹامک وار ہو جاتی ہے تو یہی ہوگا، تہس نہس ہو جائے گا معاملہ، ختم ہو کر رہ جائے گی چیز۔ اور یہ چیز جو ہے یہ بہرحال یہ جتنا کچھ پائل اپ کیا گیا ہے، یہ ڈسٹرکٹیو فورس سائنس کی یوں سمجھیے کہ معراج اب یہی ہے۔ اب تو سٹار وارز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صرف زمین پر نہیں، باہر بھی یہ جنگیں ہمیں لڑنی پڑیں گی، لیکن یہ کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ امریکہ میں ایک پکچر تیار کی گئی تھی، دی ڈے آفٹر غالباً اس کا نام ہے، اس میں ایک نقشہ دکھایا گیا ہے اس قدر ہولناک کہ یہ 100 اور اونچی منزلہ عمارتیں جو ہے یہ ایسے جیسے کہ کچے گھروندے ہوتے ہیں، ایسے وہ پگھل کر رہ جائیں گی، اور یوں سمجھیے کہ انسان جو ان کے اندر ہوں گے، ایک ایک منزل کے اندر، ایک ایک ایسی 100 منزلہ عمارت کے اندر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایسی کالونی ہو کوئی ان کی چیونٹیوں کی، اور اس پوری کالونی کو آپ اپنے پاؤں سے مسل دیں
ایسے انسانوں کا حال ہوگا اگر وہ جنگ ہو جاتی جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جو مولانا مناظر حسن گیلانی فرما رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، بدترین شرک کا جنہوں نے ارتکاب کیا، اور اسی ولدیت مسیح کے عقیدے سے وہ ساری کرپشن جو ہے دین خداوندی کی، دین مسیحی کی اصل جو دین تھا اس کی جو ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج نوع انسانی وہاں کھڑی ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 2 میں فرمایا وَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے۔ ہمارے اکثر مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت بڑا عذاب کہہ کر جو ہے وہ گزر گئے ہیں، لیکن واحد یہ لفظ ہے قرآن مجید کا یہ مقام ہے جہاں لفظ باس آیا ہے، اور مولانا مناظر حسن گیلانی نے بحث کی باس تو جنگ کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا جنگ کو کہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی ہولناک جنگ جس کے لیے فرمایا ملت ہو، یہ تمہارے اپنے پیمانوں پر نہیں آئے گی، یہ تمہارے حساب کتاب میں نہیں آ سکتا جو ڈسٹرکشن ہوگی، جیسے کہ آپ علم لدنی کہتے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو جانے بوجھے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک علم لدنی ہے جو خاص اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا فرما دے۔ اس جنگ کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ تمہارے حساب کتاب میں آنے والی نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ البتہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اپنے اہل ایمان بندوں کو جو نیک عمل پر بھی قائم۔ اب میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں، میں نے پہلے بخاری کی حدیث آپ کو سنا دی کہ اس پورے فتنے کے معلوم ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے مابین کافارا لکھا ہوا ہے، کفر، گویا کہ یہ سمبل ہے، یہ علم ہے، یہ علامت ہے اس جدید موجودہ تہذیب کی، کفر، الحاد، مادہ پرستی، خدا کا انکار، آخرت کا انکار، روح کے وجود کا انکار۔ اس کے بعد فرمایا یہ ابو داؤد کی روایت ہے، فواللہ، تو خدا کی قسم وہ وقت جب آئے گا، ان الرجل لآتیہ وہو یحسب انہ مومن، ایک شخص حاضر ہوگا اس کے پاس، دجال کے پاس، اور وہ شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا کہ مومن ہے، فیتبعہ بما یبعث بہ الشبہات، لیکن جو شبہات اس فتنے کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے اس کی وجہ سے وہ بھی اسی کی پیروی کرے گا۔ آج آپ عالم اسلام کا نقشہ دیکھ لیجئے، ذہنوں کے اندر جو شبہات ہیں، ایمان کے بارے میں یقین کی کیفیت کتنوں کو حاصل ہے، وہی ساری ہماری بھی ویلیوز ہیں، وہی مادی تہذیب جو ہے، آج ہم بھی اسی کے پیروکار ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، سمجھتے ہیں مومن، لیکن ذرا تجزیہ کیجئے۔ اسی کو میں نے اپنے اس کتابچے میں اسلام کی نشرت ثانیہ میں تفصیل سے واضح کیا کہ در حقیقت رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے یہ تہذیب، بظاہر جو ہے نظر آتا ہے جیسے روئے ارضی پر، زمین کے اوپر تو آپ کو کہیں اونچائی نظر آ جائے گی، کہیں نیچائی نظر آ جائے گی، کہیں پانی ہے، کہیں خشکی ہے، ذرا اوپر چلے جائیں تو ہوا ہے، ہوا کا غلاف پورے کرۂ ارضی کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ یہی حال ہے ہر ملک میں آپ چلے جائیں، نیچے کے لوگوں میں کچھ مذہب نظر آ جائے گا تھوڑا بہت۔ ہندوستان میں بھی اگر کوئی مندروں میں جاتا تو گھٹیا آدمی جاتے ہیں، بیچارے نیچ لوگ جاتے ہیں، بڑا لوگ آدمی کوئی نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں بھی جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ شہروں میں ایک کاروباری طبقہ ضرور ایسا ہے جو نماز روزے کے ساتھ اس کا ایک شوق ہے، لیکن آپ جا کے دیکھ لیجئے دیہات کے اندر کیا حال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیچے تو شاید کچھ نہ کچھ فرق ہے، یہ مسلمان ملک ہے، یہ ہندو ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ بدھ مت کا ملک ہے، لیکن اوپر چلے جائیں یعنی ہر ملک کے اوپر جو ایلیٹ ہے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ، جو آپ کی ملٹری اور سول بیوروکریسی ہے ٹاپ کی، وہ تو ایک ہی رنگ میں رگے ہوئے، ان کا لباس وہی، ان کا رہن سہن وہی، ان کا تمدن وہی، نام کا فرق اگر نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے، پر پتہ چلے گا وی پی سنگھ نام ہے تو پتہ چلے گا کہ ہندو ہے، لیکن یہ کہ باقی اس کی وضاحت، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ہاں یہ تو کچھ عوامی دور میں آ کے کرتا شلوار جو ہے وہ آئی ہے، لیکن وہ بھی اندرون ملک ہوتی ہے، باہر جا کر ہمارے اپنے ان لوگوں کے جو لباس ہوتے ہیں، آپ کو دیکھیے کہاں فرق معلوم ہو جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون ہندو اور کون پارسی ہے اور کون عیسائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اوپر ایک ہی گلوبل سیویلائزیشن ہے جس کا دور دورہ ہے، اور اس سیویلائزیشن کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کافارا، اس میں وہ ایمان نہیں ہے، اس میں الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، کفر ہے۔ اس میں آخری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا آخر من یخرج الیہ النساء،
اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے والا آخری طبقہ ہوگا عورتوں کا. وہ جب اس تہذیب کی طرف لپکیں گے، یہ طبقہ جب آگے بڑھے گا، یہ جو ہمارے ہاں بھی جلوس نکلتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے جلوس، اسلامی احکام کی نفی کرنے والے جلوس نکلتے ہیں، اور ان کے جس طریقے سے ڈسپلے